ایک بریلوی امام نے بتایا, بیچارے کے دل کی بات تھی, کہنے لگا یار یہ دیوبندیوں کے بڑے مزے ہیں بھائی. ہمارے دوست نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار امام آتا ہے, فرض پڑھا کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے, سنتیں گھر جا کے پڑھتا ہے, اس کی مرضی وہاں پڑھے یا گھر جا کے پڑھے. کہہ رہے ہم نے لوگوں کو ڈال دیا کہ پہلے فرض کے بعد ایک لمبی دعا پہلے ہوگی, پھر سنتوں کے بعد ایک الگ لمبی دعا ہوگی, تو ہمیں تنخواہ وہی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو ملتی ہے. ذمہ داری ہماری دیکھو, فرض کے بعد ہمیں پہلے لمبی دعا, اس میں غفار بھائی کا نام, یا اللہ یہ پنکھا وسیم نے لگایا اس کی مغفرت فرما دے, اپنے ابا کے لیے وسیم نے لگوایا, غفار بھائی نے یہ والا پنکھا لگوایا ان کی سال ثواب کے لیے. پھر یہ ثواب بھی دیکھو آج کل بعض ائمہ کہاں کہاں پہنچاتے ہیں. ثواب جب پہنچاتے ہیں, اللہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی اور جو ہم نے روزہ رکھا ہے, ہم نے تلاوت کی, اس کا ثواب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, تمام پیغمبروں, آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, غفار بھائی اور ان کے والدین, اور وسیم بھائی جنہوں نے پنکھا لگایا ان کے والدین, اور یا اللہ یہ تمام جتنے بھی لوگوں نے ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کیا, یا اللہ تمام کے مرحومین مرحومات اور پتہ نہیں مغفورین مغفورات, اور مرد اور خواتین, اور جو زندہ ہیں اور جو آ چکے جو آئیں گے, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ثواب پہنچایا جاتا ہے. میں نے دیکھا بعض ائمہ کو نا اتنی تفصیل سے ثواب پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بھائی, ایک ہی دفعہ پہنچا سکتا ہے آدمی کے پاس, دوبارہ ایسا ثواب گھر گھر دستک دے کے پہنچانے کا جو ثواب کا انتظام ہے نا, ایسا لگتا ہے ثواب شاپر میں ڈال کے جتنے بھی مرحومین ہیں الگ الگ ہر ایک کی قبر پہ نوک کر کے اس کو پہنچایا جا رہا ہے. تو بھائی اتنی ڈیٹیل سے ثواب پہنچانے کی ضرورت ہمیں, دیکھو ہم کیسے ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں نا. فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں, فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے, فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ جو عربی مستند کتابیں ہیں, اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں, نہ امام حنیفہ سے منقول نہ امام شافعی سے. ظاہر ہے ان سے اس لیے منقول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز, ائمہ مجتہدین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا, ہمارے لیے بہت آسانی, ہم تو اللہم انت السلام پڑھا, نکل لیے پتلی گلی سے, جا کے انڈے چیک کیے مرغیوں کے, بھائی چوزا کتنا نکلا ہے, پھر اس کے بعد جا کے سنتیں پڑھ لیں. کچھ سنتیں بھی ہم پہ فوراً مسلط نہیں ہوتی, گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آزاد ہو گئے. کسی دن موڈ ہوا دعا کا تو لمبی دعا بھی کرا دی, یہ بھی کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ دعا کرانا. موڈ ہوا تو آج موڈ ہے بھائی آج کیا کرا دو, چلو یار لمبی دعا ہو جائے. لیکن جو گرین چینل والے بیچارے, وہ ائمہ کی اندر کی دل کی کیفیت میں بتا رہا ہوں. میرا بیان سن کے ہو سکتا ہے ہمارے گرین چینل والے بھائی میری مخالفت کریں, لیکن ائمہ کہیں گے مفتی صاحب دل کی آپ نے بات شیئر کر دی ہے. یہ بیچارے اتنے پریشانی میں ہوتے ہیں, تنخواہ دیوبندیوں والی ملتی ہے لیکن ذمہ داری کتنی. امام پہلے سے آگے بیٹھے گا مسلح پہ, ہم تو جب ٹائم ہوتا ہے نا ٹھک کر کے اسٹائل سے آتے ہیں مسلح پہ کھڑے ہوئے, اس سے پہلے مسلح کو ہم پابند نہیں ہوتے, آتے ہیں. اور سنت بھی یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت میں اپنے حجرے سے تشریف لاتے تھے. ہمارے جو بیچارے گرین چینل والے بھائی ہیں ان میں امام آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھے گا مسلح پہ, بڑی تمیز سے بیٹھ جائے گا وہ, بالکل بسم اللہ صلو علی الحبیب, بڑی تمیز سے بیٹھے گا وہ. میں بیچارے اماموں کی عکاسی کر رہا ہوں دل کی. وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے آج پہلی دفعہ ہمارے حقوق پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے, تو بیٹھ جائیں گے. پھر وہ اقامت ہوگی تو تمیز سے امام صاحب بیٹھے رہیں گے. حی علی الصلاۃ سے پہلے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, تو اس سے پہلے امام بیٹھا ہوا ہوگا نا, تو یہ ذمہ داری اس کی الگ سے امام کو کوئی چارجز کوئی پیسے تنخواہ نہیں ملتی. پھر جب اقامت ہوگی پھر نماز ہوگی, پھر اس کے بعد امام صاحب نے دعا کروانی ہے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے, یا اللہ فلانا کو مغفرت, فلانے کی پنکھا ونکھا, بہت زبردست پروگرام چلتا ہے بھائی, چھوٹا موٹا نہیں چلتا. اس کے بعد پھر امام پابند ہے وہیں سنتیں پڑھے, وہ وہیں سنتیں پڑھے گا. اور جلدی بھی نہیں پڑھ سکتے اتنی اسپیڈ جتنی پبلک کی اسپیڈ ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو پہلے فارغ ہو گئے تو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, ابھی دوبارہ دعا ہوگی, پھر وہ لمبی چوڑی دعا, پھر اس میں ان اللہ و ملائکتہ والی آیت بھی لازمی پڑھنی ہے, پھر وہ اس کے بعد درود شریف میں جو آتا ہے پھر سب درود شریف, تو بہت لمبا حساب کتاب چلتا ہے. اس کے بعد امام صاحب کی چھٹی ہوتی ہے, اور پھر امام کا کام ہر تیجے میں جانا, 40 میں جانا, یہ سب چیزیں بھی. پھر نماز جنازہ بھی ہماری کتنی ہلکی پھلکی نماز جنازہ ہے, ادھر جنازہ آیا ہم نے 4 تکبیرات کہیں فارغ ہو گئے, پھر ہماری مرضی ہمیں کندھا دیں نہ دیں, کندھا دینا ثواب ہے دے دیتے ہیں اکثر,
पूरी जिंदगी पड़ी है, उसके लिए दुआ करते रहो। उनके यहाँ जनाजा भी बड़ा लंबा है, जनाजा होगा फिर उसके बाद दोबारा से दुआ होगी, वो दुआ भी जहरी होती है, उसमें पूरा मैयत के लिए आपने वो। तो बेचारे जो बरेलवी इमाम है ना, उनकी ड्यूटी बहुत ज्यादा है भाई, उनकी तनख्वाह डबल कर दो। मैं सही कह रहा हूं, या तो तनख्वाह बढ़ाओ या इमाम को चाहिए हड़ताल करें। हम स्टाइल हमारा, हमें तनख्वाह देवबंदी वाली दी जा रही है, जिम्मेदारी हम पे डबल डाली जा रही है, या तो तनख्वाह डबल करो या फिर जिम्मेदारियां खत्म करो। तो ये देखना, ये मेरा मकसद किसी मसलक की तौहीन नहीं है, मेरा मकसद है रेलवी इमामों के हक में आवाज उठाना कि बेचारे बहुत कस्मा पुरसी में होते। देवबंदियों के इस लिहाज से बड़े मजे हैं भाई, बहुत मजे हैं, आएंगे आराम से तमीज से, नमाज पढ़ाई, पतली गली से निकल लिए। फिर जुम्मे को उनके और लंबे प्रोग्राम चलते हैं, जुम्मा बहुत लंबा होता है उनका, और भी अलग अलग चीजें चल रही होती।